نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأہل بیتہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی قد جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے آبا بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین، وسلم علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، آقا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی بھرا جی نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور باعث و وجہ تخلیق کائنات محبوب خدا سیاہ لا مقام، ہمارے مأوا، ہمارے ملجا، ہمارے مولا، ہمارے آقا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور عالی بارگاہ میں نہایت ادب و احترام، عاجزی و انکساری، محبت و عشق کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و خالق آپ جمیع احباب کا اس پر نور اور بارونق محفل میلاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہماری خوش بختی کہ اس بارونق اور پرکیف محفل کی صدارت فرما رہے ہیں میرے برادر مکرم آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید آصف حسین شاہ صاحب بخاری نقوی۔ اللہ رب العزت آپ کے صدقے، حضور کی آل کے صدقے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے بانیان محفل اللہ رب العزت انہیں اپنی شانوں کے لائق اس بابرکت محفل کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، میں کوئی سچ اس طرح مضمون نہیں چھیڑ سکوں گا، لیکن حضور کی شان میں، حضور کی اہل بیت اطہار کی شان میں، اور چونکہ 26 ربیع النور شریف یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا یوم وصال بھی ہے، اور آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 42 سال آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت فرمائی، تو آپ کی شانوں کے حوالے سے چند منٹ میں بیان عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ بس اس پاک ذکر سے اللہ رب العزت اس پاک رونق کو اپنی برکتیں بھی عطا فرمائے گا اس پاک محفل کو، اور ہم سب کے قلوب و اذہان پہ بھی اپنا کرم عطا فرمائے گا۔ حضرت محترم، اس ماہ مقدس میں سیدہ زہرا کے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے، لیکن آپ کی حقیقت کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ کی حقیقت یہ نہیں کہ 12 ربیع النور شریف کی رات آپ یہاں جلوہ گر ہوئے تو یہی آپ کی آمد کا دن ہے، اور اس سے پہلے آپ موجود نہیں تھے، یا آپ کی تشریف آوری نہیں تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صورت میں پہلے جلوہ گر نہیں تھے، بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، اور اس حدیث کے راوی
خود مولا کائنات ہیں۔ حضور نے فرمایا اے علی ان اللہ خلق نور محمد قبل ان یخلق السماوات والارض واللوح والقلم والکرسی والجنہ وفی روایت قبل ان یخلق آدم و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب۔ فرمایا اے علی رب تعالیٰ نے ابھی نہ آبشاروں کو نغمات، نہ سبزہ زاروں کو رونق، نہ باغوں کو بہار، نہ پھولوں کو نکھت، نہ شمس و قمر کو نور، نہ تاروں کو چمک، نہ ماں کو ممتا، نہ باپ کو شفقت، نہ صحراؤں کو وسعت، نہ پہاڑوں کو بلندی، نہ آسمانوں کو ہیبت، نہ عالموں کو علم، نہ ذاکرین کو ذکر، نہ اولیاء کو ولایت، نہ انبیاء کو نبوت، نہ یہ زمین، نہ زمان، نہ آسمان، نہ ستارے، نہ کہکشائیں، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، نہ جنت، نہ جہنم، نہ عرش، نہ فرش، نہ آدم، نہ ابراہیم، نہ اسماعیل، نہ اسحاق، نہ یعقوب، نہ یوسف، نہ موسیٰ، نہ نوح، نہ عیسیٰ۔ فرمایا اے علی رب تعالیٰ نے ابھی نہ کن فرمایا تھا، نہ کسی چیز کو تخلیق فرمایا تھا، سب سے پہلا نقش اول تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ اور فرمایا سب سے پہلے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی حضور جب تشریف لائے اس ماہ مقدس میں تو آقا کے لیے گھر موجود تھا، بی بی آمنہ کا کمرہ موجود تھا، مکہ موجود تھا۔ آقا نے جب ہجرت فرمائی تو یثرب موجود تھا، آقا نے یثرب کو مدینہ بنایا۔ آقا یثرب سے تشریف لائے مکہ، مکہ کو فتح کیا تو بھی مکہ موجود تھا۔ آقا نے پردہ فرمایا تو بھی روضہ اطہر کے اندر حضور کو جو ہے وہ وہاں پہ رکھا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی نہ زمین تھی، نہ زمان تھا، نہ مکہ تھا، نہ مدینہ تھا، نہ جنت تھی، نہ لوح تھا، نہ کرسی تھی، نہ عرش تھا، نہ سدرۃ المنتہا تھا۔ ہر مقام پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے تو وہ مقام پہلے موجود۔ یہاں تشریف لائے تو بی بی آمنہ کا گھر پہلے موجود، معراج پہ تشریف لے گئے تو ساتوں آسماں پہلے موجود، سدرۃ المنتہا پہلے موجود، عرش معلیٰ لامقام پہلے موجود۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا فرما رہے ہیں رب تعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا ہی نہیں فرمایا تھا، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نور محمد مصطفیٰ کو رکھا کہاں؟ تھوڑا جاگ کے بیٹھنا ہے جی۔ نور محمد مصطفیٰ کو رکھا کہاں؟ بھائی کسی چیز کا تو وجود ہی نہیں تھا، تو وہ بھی آقا نے خود فرمایا اے علی ثم حبس نور محمد فی حجاب القدرہ ثم فی حجاب الرحمہ ثم فی حجاب العظمہ ثم فی حجاب النعمہ ثم فی حجاب الشفاء ثم فی حجاب الرحمہ نعمہ۔ فرمایا اے علی رب تعالیٰ نے تیرے نبی محمد مصطفیٰ کے نور کو اپنی قدرت کے پردوں میں 12,000 سال تک چھپا کے رکھ دیا۔ اپنی قدرت کے پردوں میں 12,000 سال تک چھپا کے رکھ دیا۔ ثم حبس نور محمد فی حجاب العظمہ، پھر 12,000 سال تک فرمایا 12ویں کے چاند تاجدار ختم نبوت حضور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ علی تیرے نبی کے نور کو رب تعالیٰ نے اپنی عظمتوں کے پردوں میں چھپا کے رکھ دیا۔ ثم حبس نور محمد فی حجاب الرحمہ، پھر رحمت للعالمین جس ہستی کو بنانا تھا اپنی رحمتوں کے پردوں میں اس کے نور کو چھپا کے 12,000 سال تک رکھ دیا۔ ثم حبس نور محمد فی حجاب الجمال، پھر اپنے حسن و جمال کے پردوں میں وہ چہرہ جس کی رب نے والضحیٰ اور واللیل کی قسمیں کھانی تھی، اس نور محمد مصطفیٰ کو 12,000 سال تک اپنے حسن و جمال کے پردوں میں ذات باری تعالیٰ نے چھپا کے رکھ دیا۔ ثم حبس نور محمد فی حجاب النعمہ، پھر نعمتیں جس نبی کے ہاتھوں سے تقسیم کرانی تھی اپنی نعمتوں کے پردے میں نور محمد مصطفیٰ کو چھپا کے رکھ دیا۔ ثم حبس نور محمد فی حجاب الشفاعہ، پھر اپنی شفاعت کے پردوں میں نور محمد مصطفیٰ کو چھپا کے رکھ دیا۔ پھر اپنے جمال، پھر اپنے جلال، پھر اپنی ہیبت، پھر اپنی قدرت، پھر
اپنی معرفت 12 پردوں میں 12ویں کے چاند محمد مصطفیٰ کو 12 ہزار سال تک چھپا کے رکھا. ابھی نہ آدم، نہ ابراہیم، نہ اسماعیل، نہ یعقوب، نہ ابھی عیسیٰ، نہ موسیٰ، نہ ابھی جنت، نہ جہنم. یہ بات تب کی ہے. اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا تھا، اے جبرائیل تو یہ بتا تجھے اپنی عمر کے بارے میں کوئی پتہ ہے کتنی ہے؟ عرض کیا آقا اور تو پتہ نہیں. چوتھے پردہ نور پہ میں نے ایک نور کا تارا دیکھا تھا، ایسی چمک تھی، ایسی دمک تھی کہ میں 70,000 سال تک پھر منتظر رہتا کہ کب وہ نور پھر نظر آئے گا. آقا اور تو نہیں پتا. وہ نور میں نے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. آقا نے اپنی دستار مبارک اوپر کی اور فرمایا اے جبرائیل دیکھ، واللہ انا ذالک الکوکب. فرمایا اے جبرائیل وہ جو کچھ تو دیکھ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ بھی تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا نور تھا. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. بھئی اس طرح نہ بیٹھیں، پتہ چلے کہ حضور کی خوشی میں آئے بیٹھیں. اس طرح تو وہ بیٹھتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم 12 ربیع الاول کو نہیں مناتے کیونکہ 12 ربیع الاول کو تو حضور کا وصال ہوا ہے. الحمدللہ میں نے بخاری شریف سے یہ پورا میرا خطاب موجود ہے. میں نے ثابت کیا ہے آقا کے حجت الوداع، آقا کے غدیر خم کے خطبہ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال، یہ ساری ایک ایک ڈیٹ میں نے بتائی ہے اور ثابت کیا ہے. صحیح البخاری اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی، جس کو سب سے صحیح کتاب کہا جاتا ہے اللہ کی کتاب کے بعد. الحمدللہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ 12 ربیع النور شریف حضور کی آمد کا دن ہے، حضور کے وصال کا دن نہیں. تو اس طرح مونجے منہ اور پریشانی والے منہ تو ان کے ہوں جو کہیں جی کہ نعوذ باللہ ہم نہیں مناتے جی، ہم تو فوتگی مناتے ہیں. اگر آپ نبی کی خوشی منانے آئے ہیں تو پھر حضور کے صحابہ بیٹھے تھے. آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ عید کا دن تھا، فرمایا کہ تمہارے چہرے بتائیں کہ تمہاری عید کا دن ہے. یہ میرے نبی کی حدیث ہے. فرمایا تم اندر سے پریشان ہو لیکن لازم ہے چونکہ یہ عید کا دن ہمارے مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا. آقا نے فرمایا تو تمہارے فیس امپریشن، تمہاری باڈی لینگویج، تمہارا جسم اور تمہارے تاثرات چہرے کے بتائیں کہ واقعتاً مسلمان خوش ہیں اور مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے. تو تمہارے چہرے بتائیں کہ تم اس عقیدے کے مالک ہو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اب ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، کوئی ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے. پتہ چلے کہ آپ نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں، آقا کی شانیں سننے آئے بیٹھے ہیں. دونوں ہاتھوں کو بلند کریں سارے. سرکار کی آمد، مرحبا. دل سے سرکار کی آمد، مرحبا. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منتھار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، منموڑے کی آمد. پتہ چلے یار اس طرح بیٹھے محفل کے اندر پتہ چلے کہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی آپ منا رہے ہیں. آقا کے میلاد کی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو جبرائیل جیسی ہستی بھی حیران اور پریشان. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. مولانا روم نے یہ بات لکھی اپنے مثنوی کے اندر. فرماتے ہیں کہ مکہ کی سرزمین پہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام اور تاجدار ختم نبوت حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایک مکالمہ ہوا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل اپنے 600 نور کے پروں کو کھول اور ان کی حقیقت میرے سامنے آشکار کر. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا آقا یہ دنیا وہ مقام نہیں کہ جہاں 600 نور کے پر کھول سکوں. اب آپ دیکھیں بھئی آپ نے محفل کرانی تھی تو اس کا آپ نے ایک مقام بنایا، ایک پنڈال بنایا، سٹیج بنائی. آپ نے گاڑی گھر میں کھڑی کرنی ہو تو اس کے لیے آپ ایک گراج بناتے ہیں. آپ نے ہیلی کاپٹر اتارنا ہو تو ہیلی پیڈ بناتے ہیں. آپ نے جہاز اتارنا ہو تو ایئر پورٹ بناتے ہیں. ہر چیز کے لیے اس کا ایک مقام ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے اس کا ایک مقام ہوتا ہے. تو عرض کی آقا
یہ دنیا وہ مقام نہیں کہ جہاں پہ میں اپنے 600 نور کے پر کھول دوں. اگر میں 600 نور کے پروں کی حقیقت اس دنیا میں کھول دوں تو آقا نہ کوئی انسان بچے گا، نہ یہ زمین بچے گی، نہ یہ پہاڑ بچیں گے، نہ یہ صحرا بچیں گے، نہ یہ سمندر اور دریا بچیں گے. کائنات ساری کی ساری راکھ بن جائے گی، بھسم ہو جائے گی. آقا اگر میرا 600 نور کے پروں کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا مقام ہے سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا پہ جانا پڑے گا. مولا روم فرماتے ہیں کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی شب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو آقا رک گئے. آقا نے فرمایا جبرائیل تجھے یاد ہے مکہ میں تیرے اور میرے درمیان ایک مکالمہ ہوا تھا؟ عرض کی آقا مجھے یاد ہے. فرمایا کہ جبرائیل آپ اس مقام پہ ہیں، یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے. اس مقام پہ تیرے 600 نور کے پر کھول سکتے ہیں. اپنے 600 نور کے پروں کو کھول، ان کی حقیقت میرے سامنے رکھ. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 600 نور کے پر کھول دیے، آقا کے قدموں میں رکھ دیے. کہاں پہ؟ سدرۃ المنتہا پہ 600 نور کے پر کھول کے رکھ دیے. اچھا ہمارے بزرگ کہتے ہیں بات وہی ہوتی ہے جو موقع کی ہوتی ہے. گل موقع دی، ویلے دی نماز سے کویلے دیاں ٹکرا. موقع کی بات کا مزہ ہوتا ہے. اب وہ جبرائیل جو قربان جائیں 70,000 سال انتظار کرتے تھے اور 72,000 مرتبہ نور کا تارہ دیکھا تھا اور پیشانی محمد مصطفیٰ میں وہی جلوہ دیکھا تھا. اب موقع جب پایا عرض کی آقا میں نے اپنے 600 نور کے پروں کی حقیقت آپ کے قدموں میں رکھ دی ہے. آقا آپ بھی کرم فرمائے، آپ بھی اپنا کوئی پردہ ہٹا دیں، آپ بھی اپنی کوئی حقیقت کا ایک پردہ ہٹا دیں. حضور کے غلاموں، نبی کی شانوں پہ دل ٹھنڈا کرنے والوں، آقا کی شانیں سنو. قربان جائیں آقا کے نام پہ، قربان جائیں آقا کی زلفوں پہ، قربان جائیں آقا کے ذکر پہ. آقا نے فرمایا اے جبرائیل تجھے یاد ہے کہ جب زمین پہ میں نے کہا تھا 600 نور کے پروں کو کھولو مکہ کی سرزمین پہ، تو تو نے کہا تھا آقا میرے پروں کی یہ جگہ نہیں ہے، اگر میں کھول دوں تو کچھ بچے گا نہیں. میری حقیقت اگر دیکھنی ہے تو سدرۃ المنتہا پہ جانا پڑے گا. آقا نے فرمایا اے جبرائیل تو نے 600 نور کے پر کھول دیے، سدرۃ المنتہا سہ گیا. اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے، اس کے اندر یہ طاقت ہے. فرمایا جبرائیل اگر میں نے ایک پردہ بھی ہٹا دیا تو یہ سدرۃ المنتہا جل جائے گا. اگر میری حقیقت دیکھنی ہے تو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے لعنت پہ جانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. فرمایا جبرائیل اگر میری حقیقتیں دیکھنی ہے تو پھر یہ سدرۃ المنتہا وہ مقام نہیں، یہ سدرۃ المنتہا جو تیرے 600 نور کے پروں کو سہ گیا ہے. لیکن اگر میرا ایک پردہ بھی ہٹ گیا تو یہ سدرۃ المنتہا بھی جل جائے گا. فرمایا اگر تو نے حقیقت میری دیکھنی ہے، محمد کی حقیقتیں دیکھنی ہے تو تمہیں سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر آنا پڑے گا. جبرائیل تھر تھر کانپتے اور عرض کرتے ہیں آقا اگر میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو میرے 600 نور کے پر جل جائیں گے. وہاں تو کوہ طور جل گیا تھا، وہاں تو موسیٰ علیہ السلام 40 دن بے ہوش رہے تھے، وہاں تو ان کے سارے امتی مر گئے تھے. وہ جلوہ وہاں تو ایک انعکاسی تجلی تھی اور یہاں پہ تو سارے پردے ہٹے ہوئے ہیں. آپ کے اور میرے نبی کی شانوں کا یہ عالم ہے کہ جہاں جبرائیل کے سارے پر جل جائیں ایک قدم رکھنے کے لیے جبرائیل تھر تھر کانپے، وہاں رب فرماتا ہے کہ سارے پردے ہٹا دیے گئے اور محمد مصطفیٰ کی چشمان مقدس آقا کی آنکھوں کی شان یہ ہے کہ حضور اللہ فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى. محبوب کی آنکھیں بھی نہیں جھپکی، محبوب کی آنکھیں بھی نہیں جھپکی. تو خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے شرح نبراس لکھی، یہ کوٹدو کے آگے بستی پرہار ہے. یہاں ہر سال ان کے عرس پہ میرا اور حامد سید کاظمی شاہ صاحب کا خطاب ہوتا ہے، بلکہ پچھلے سال صرف میرا تھا، وہ نہیں آ سکے تھے. ہر سال ہمارا خطاب ہوتا ہے. وہاں انہوں نے ایک شرح نبراس لکھی تھی حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ، جو وہ لوگ بھی مدارس میں پڑھاتے ہیں جو میلاد نہیں مناتے، اور وہ لوگ ہم تو پڑھاتے ہی پڑھاتے ہیں.
شران براز حضرت عبدالعزیز پراروی کی یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جس پہ کوئی اختلاف نہیں، نہ دوسروں کا نہ ہمارا. عبدالعزیز پراروی رحمت اللہ علیہ، حضرت ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ علیہ، سلسلہ رفاعیہ ترکی کے اندر اور اس کے ارد گرد کے ملکوں کے اندر تصوف کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے. جیسے ہمارے نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ، مختلف سلاسل ہیں، تو وہاں پہ ترکی اور اس کے ارد گرد کے ممالک کے اندر یہ سلسلہ رفاعیہ تصوف کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے. تو ان کے ایک شیخ تھے جن کا نام تھا حضرت ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ علیہ. حضرت ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ علیہ، یہ بات میں نے حوالہ دے دی حضرت عبدالعزیز پراروی رحمت اللہ علیہ لکھنے والے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ علیہ وقت کے غوث تھے. فرماتے ہیں کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے میرے دل میں ایک حسرت پیدا ہوئی. اب دیکھیں ہم بیٹھے ہیں، ہماری سب سے بڑی حسرت یہی ہو جائے گی کہ مرنے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے. یہی ہے نا جی، ہماری سب سے بڑی یہی حسرت ہے کہ دیدار محمد مصطفیٰ ہو جائے، آقا کا دیدار ہو جائے، آقا خواب میں تشریف لے آئے. یہی حسرت ہو سکتی ہے. لیکن جس کا جتنا عشق ہوتا ہے اس کا اسی طرح کا درجہ ہوتا ہے، اور ہر کسی کے عشق کا اپنا ہی رانجہ ہوتا ہے. ہر کسی کے عشق کا اپنا ہی رانجہ ہوتا ہے. یہ ہمارا 340 قبلہ چک ہے. یہاں ایک بزرگ تھے، وہ سادات سے بڑی محبت کرتے تھے، مجھ سے بھی بڑی محبت کرتے تھے حضور کی نسبت سے. 4 سال پہلے یہ ہمارے علامہ قمر عباس صاحب جو ہیں، ان کے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں، وہ بزرگ جو تھے وہ 4 سال پہلے فوت ہو گئے. 4 سال پہلے وہ بزرگ، وہ سادہ سے بزرگ تھے، غریب. جس طرح بندہ روپیہ جمع کرتا ہے اور حسرت ہوتی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے، وہ 1 روپیہ جمع کرتے رہے. جب آقا کی بارگاہ میں پہنچے نا، ہر کسی کے، میں نے کہا، عشق کا اپنا رانجہ ہوتا ہے. تو حضور کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے زاروں قطع رونے لگے اور آنکھیں بند کر کے عرض کرنے لگے، آقا آپ جانتے ہیں میں یہ ساوا روزہ دیکھنے نہیں آیا، آقا میں تو آپ سے ملنے آیا. آقا میں تو آپ سے، بولے بھائی، میں تو آپ سے ملنے آیا ہوں، میں یہ سبز روزہ نہیں دیکھنے آیا. میں تو یہ ٹی وی پہ بھی بڑے شوق سے دیکھتا تھا، میں تو اس کی تصویر اپنے سینے سے لگا کے رکھتا تھا. آقا میں تو ساری زندگی پیسے جمع کرتا رہا ہوں، آپ کے دیس میں آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں. اب ان کی سچی تڑپ تھی. وہ بزرگ فرماتے، اللہ کی عزت کی قسم، جب میں نے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، روتے ہوئے جب اپنی آنکھیں کھولی، تو اب مجھے سبز روزہ نظر نہیں آیا، سبز روزے والا تاجدار محمد مصطفیٰ نظر آیا. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہ روے، منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. وہ قربان جائیں. بزرگ جب وہ عمرہ کر کے یہاں پہنچے نا، آپ کے یہ 340 قاضی آباد کے تھوڑا آگے، چوک اعظم سے پیچھے، اس چک میں اپنے پہنچے، تو ایک دن اسی طرح زمین اپنی کے اندر یہ جو گھاس ہوتا ہے نا، لوسن جسے ہم کہتے ہیں، لوسن کے گھاس وہ کاٹ رہے تھے. کاٹتے کاٹتے اچانک ایک کیفیت پیدا ہوئی. دن کا ٹائم تھا، 10، 10:30، 9:30، یہی جو صبح ہم گھاس کاٹتے. تو زاروں قطار رو کے داڑھی پکڑ کے حضور کے روزے کی طرف کر کے عرض کرتے ہیں، آقا اب تو میری داڑھی سفید ہو گئی. آقا پہلے تو ساری زندگی پیسے جمع کرتا رہا، آپ سے ملاقات کی، اب تو میرا جسم کمزور ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہو، اب اگر پیسے جمع کرنے بھی شروع کر دوں تو شاید یہ زندگی اتنی وفا نہ کرے. آقا میں تو جہازوں کا محتاج ہوں. کریم آقا آپ تو جہازوں کے محتاج نہیں. میں تو جہازوں کا محتاج ہوں، آپ تو جہازوں کے محتاج نہیں. آقا میں تو ویزوں کا محتاج ہوں، آپ تو ویزوں کے محتاج نہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. رو کے عرض کرتے ہیں، آقا آپ اپنے صحابہ پہ کرم فرماتے تھے، ان کے گھروں میں بھی تو تشریف لے جاتے تھے. آقا میں نہیں آ سکتا، تو آپ تو اپنے نوکر پہ کرم فرما سکتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم وہ بزرگ فرماتے ہیں، جیسے ہی انہوں نے استغاثہ پیش کیا روتے ہوئے، انہیں کسی چیز کی آہٹ کی آواز سنائی دی. جب انہوں نے آنکھیں کھولی، یہ آپ کے چوک اعظم کے ساتھ کا واقعہ ہے، کسی دوسرے ملک یا کسی پہلی صدی کا نہیں، یہ 4 سال پہلے کا واقعہ ہے. انہوں نے جب اپنی آنکھیں کھولی، انہی کے اسی گھاس کے اندر جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ نے اپنا دیدار کرایا. آقا نے اپنا دیدار کرایا. آقا نے اپنا دیدار کرایا. دیدار مصطفیٰ، باتوں کو بلند کر کے بھی حسرت کر کے علم
मुस्तफा, शान मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। खुदा की गैरत ने डाल रखे तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में लाखों ही तूर बनते, जो एक भी उठता हिजाब तेरा। वहां तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक से हुजूर फरमा रहे हैं, लम यारिफनी हकीकती सिवा रब्बी या अबा बकर, ऐ अबू बकर मेरी कुर्बतों में रहते हो, लेकिन कभी ये गुमान न करना कि मैं हकीकत मोहम्मदी को पहचान गया हूं। फरमाया मेरी हकीकत क्या है तू भी नहीं जानता, रब के सिवा कोई जानता ही नहीं, रब के सिवा कोई जानता नहीं। तो इस माह मुकद्दस में आपके और मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए। आका तशरीफ लाए इंसानियत को अपनी सीरत देने के लिए, इंसानियत को अपनी रहमत देने के लिए, इंसानियत पे अपना करम करने के लिए। और किबला मैं 3 साल तहकीक करता रहा हूं, मैंने सैकड़ों किताबें खोली हैं ये राज समझने के लिए। जो आका ने पहले तो फरमाया ना कि मेरे नूर को पर्दों में रखा, ये तो पहले समझ आ गई बात कि कहां रखा, तो पर्दों में हुजूर ने खुद ही फरमा दिया। तो अब मैं सोचता रहा कि उन पर्दों में नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा को रखा क्यों, रखा क्यों? तो कुर्बान जाएं ये खैरात भी अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, अली के बेटे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दरवाजे से मिली। आपका एक कौल और शिफा शरीफ के अंदर ये मौजूद है। आप फरमाते हैं अलिम अल्लाहु अज्ज़ा खल्क़ी अंताति फ़अर्रफ़ अन ज़ालिका लिकई यअलमु अन्नहुम ला यनालूना सफ़्फ़ा मिन खिदमती फ़अक़ाम बैनहु व बैनहुल जिन्सिल हुसूरा वालबसाउ मिन्नाती। फरमाया कि रब ताला की ज़ात, रब ताला की उलूहियत, रब ताला की सिफात, रब ताला की अता, उसका करम, उसकी जवादियत, उसकी करीमियत, उसकी रहीमियत, उसकी अताएं, ये इंसान के बस की बात ही नहीं थी कि वो डायरेक्ट ज़ाते उलूहियत और सिफाते उलूहियत का फैजान डायरेक्ट हासिल कर सकता। कोई बड़े से बड़ा जमींदार, कोई बड़े से बड़ा सियासतदान, कोई बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट वो ये कहे कि मैंने मीटर नहीं लगवाना, मैंने खंबा नहीं लगवाना, मेरा मुकाम बड़ा है तो मैं डायरेक्ट ग्रिड स्टेशन से अपना नूर लूंगा, बिजली का अपना घर रोशन करूंगा, तो उसका घर जल जाएगा, उसकी तारें जल जाएंगी, उसका घर कभी रोशन नहीं होगा। तो ये उसके दरमियान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक निस्बतें पैदा की, या मैं समझाने के लिए ग्रिड स्टेशन, फिर ट्रांसफार्मर, फिर खंबे, फिर तारें, फिर मीटर, फिर वो मीटर। आप हर कमरे में अलग से बटन लगाएंगे, अलग से आप बोर्ड लगाएंगे। जो बोर्ड आपके एक कमरे को रोशन करेगा वो आपके किचन को रोशन नहीं करेगा, उसके लिए आपको अलग बोर्ड लगाना पड़ेगा, अलग बल्ब लगाना पड़ेगा। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने 1200 साल पहले ये बात समझा दी थी। फरमाया था कि लोगों, इंसानों की ये कैपेसिटी नहीं, ये ताकत ही नहीं कि उस ज़ाते इलाहा का फैजान, उसकी उलूहियत, उसकी सिफात, उसका करम, उसकी अता डायरेक्ट इंसान हासिल कर सके। तो क्या फरमाते हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम? फरमाते हैं कि रब ताला ने कुर्बान जाएं अपने नबियों और अपने दरमियान अपने नबियों, अपनी मखलूकात 18,000 कमो बेश मखलूकात, और अपने दरमियान एक हस्ती को चुना, एक हस्ती को मुज्तबा बनाया, एक हस्ती को मुस्तफा बनाया, जो इस माह मुकद्दस रबियुन नूर शरीफ में तशरीफ लाए, आका को वसीला बनाया। और फिर कुरान कहता है कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए व हाउलाए मिन अताए रब्बिक व मा काना अताउ रब्बिका महजूरा। रब ताला ने अपने हुस्न व जमाल के कुर्बान जाए बरताओ और अपने हुस्न व जमाल के मज़ारों को बिखेरा। जिसने देखा शेख मोहिउद्दीन इब्न अल अरबी, उन्होंने पत्ते पत्ते में रब को देखा, जरे जरे में वहदतुल वजूद के अर्तुगरुल गाजी, और सुलेमान शाह के भी वो मुर्शिद थे, उस सुल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले। उन्होंने वहदतुल वजूद का नजरिया पेश किया कि कायनात के जरे जरे को तुम गौर से देखो, ये तुम एक टेबल ना बनाओ, एक मेज ना बनाओ, एक अगर तुम कुर्सी ना बनाओ तो खुद नहीं बन सकती। ये इतना बड़ा निजाम कायनात, ये वेल डिसिप्लिन, सूरज का तुलू होना, गुरूब होना, सितारों का घटना बढ़ना, चांद का घटना बढ़ना, और फिर इंसान मन आरफा नफ्सहु फकद आरफा रब्बहु, एक कतरा नापाक से ये अरबों खरबों की प्रॉपर्टी, ये कायनात का जरा जरा। वो फरमाते हैं कि तुम जरे जरे के अंदर गौर करो, जरा जरा तुम्हें पुकार के कह रहा है कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। वही सारे बोलेंगे भाई दिल से, अपने रब का नाम लेना है, वही खुदा है, वही
خدا ہے تو اللہ رب العزت نے آبشاروں کے نغمات، سبزہ کی رونق، باغوں کی بہار، پھولوں کی نگہت و خوشبو، شمس و قمر کا نور، تاروں کی چمک، صحراؤں کی وسعت، پہاڑوں کی بلندی، آسمانوں کی ہیبت، پتے پتے ذرے ذرے کے اندر اپنے حسن و جمال کی کرنیں بکھیری۔ رب چاہتا تھا ایک پیکر ایسا ہو کہ میرے حسن کے متلاشی اگر اس پیکر کو دیکھیں تو وہ میری ذات، میری صفات، میری الوہیت، میری ربوبیت، میری رحیمیت، میری کریمیت، میری جوادیت کا پیکر یتن ہو۔ تو رب تعالیٰ نے اپنے حسن کو سمیٹا، ذات محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ ذات محمد مصطفیٰ کو بھیجا اور اپنا کل حسن، کل جمال، اپنی ذات، اپنی الوہیت، اپنی صفات کا مظہر خود حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَلْبَسَهُ مِن نَعْتِهِ، نعت صفت کو کہتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی صفات کا لباس پہنا دیا۔ اب وقت نہیں ہے، یہاں سے میرا مضمون شروع ہوا تھا، میں قبلہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اجازت چاہوں گا کیونکہ یہاں پونے 2 گھنٹے کا سفر ہے، وہاں پہ ساتھی بڑی دیر سے منتظر بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی صحت رکھی۔